الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ سبق نمبر 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق نمبر 7 کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کا اعادہ کریں گے۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں زبر زیر پیش اور کھڑی حرکات میں فرق کو پڑھا تھا۔ زبر زیر اور پیش اور کھڑی حرکات میں فرق کیا ہے؟ زبر زیر اور پیش کی آواز جو ہے وہ نارمل ہے، اور کھڑی حرکات میں آواز کو ان سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جانا ہوتا ہے۔ الٹا پیش کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ جی الٹا پیش کو پیش کی بنسبت زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آج کے سبق میں حروف مدہ ہم پڑھیں گے اور حروف لین کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف مدہ کی طرف آتے ہیں۔ جی زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے تو زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایسے الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی زبر والا حرف ہو اور اس کے بعد الف آ جائے تو اس زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور زبر اور الف مدہ کی آواز میں فرق ہم نے یہاں پر کرنا ہے، اور الف مدہ کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جی پہلے ہم زبر کی آواز کو پڑھیں گے اور اس کے بعد الف مدہ کی آواز کو پڑھیں گے یہاں پریکٹس کے ساتھ۔ میرے بعد آپ مجھے فالو کیجئے گا۔ جی ب ب ف ج ح خ۔ جی الف مدہ اور کھڑی زبر کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جبکہ شکلوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، اب الف مدہ کے ساتھ ریڈ کلر میں ہے اور بلیک کلر میں کیا ہے؟ کھڑی زبر کے ساتھ ہے، تو آوازیں سیم ہیں لیکن شکلوں میں فرق ہے۔ سرگرمی میں ہم الفاظ میں الف مدہ کی شناخت کریں گے اور زبر اور الف مدہ کی آوازوں میں فرق کریں گے۔ جی یہاں پر میرے بعد آپ پڑھیں گے، ناری، ناری میں الف کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ وقال، وقال میں قاف کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ ما لها، یہاں پر میم کے بعد بھی الف مدہ ہے اور ہا کے بعد بھی الف مدہ ہے۔ اثقالها، یہاں پر بھی قاف کے بعد الف مدہ ہے اور ہا کے بعد بھی الف مدہ ہے۔ اصابها طاقت، اراد، ایان، الا، کان، فکان، فقال۔ اسی طرح یہ پریکٹس ہم الف مدہ کی مکمل کریں گے۔ جی اب یا مدہ کو پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کیا ہے؟ زیر والے حروف کے بعد اگر جزم والی یا آ جائے تو زیر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں۔ زیر اور یا مدہ کی آواز میں فرق کرنا ہے اور یا مدہ کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جی یہاں پر ہم نے زیر اور یا مدہ کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ بلیک میں زیر کی آواز اور ریڈ کلر میں یا مدہ کی آواز ہو گئی۔ میرے بعد آپ نے فالو کرنا ہے۔ می، بی، بی، فی، سی، جی، حی۔ جزاک اللہ۔ یا مدہ اور کھڑی زیر کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ شکل میں فرق ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر میں یا مدہ ہے اور بلیک کلر میں کھڑی زیر ہے۔ بی، سی، عی۔ جی الفاظ میں الف مدہ کی شناخت کرنی ہے اور زبر اور الف مدہ کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ قدیر، یہاں پر یا، یہ کیا ہے؟ یہاں یا مدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الف مدہ بھی دونوں آئیں گے، تو یا مدہ ہے یہاں پر، دال کے بعد یا جو ہے یا مدہ ہے۔ الخبیر، یہاں پر بھی با کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے۔ اساطیر، یہاں پر الف مدہ بھی ہے یا مدہ بھی ہے۔ سین کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور طا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے۔ نذیری، یہاں پر دا کے بعد جو یا ہے یا مدہ ہے۔ نکیری، سبیلہ، وبنین، مصبحین۔ جی اسی طرح اس سرگرمی کو مکمل کریں گے اسی پریکٹس کے ساتھ۔ جی آگے واو مدہ کو پڑھتے ہیں۔ واو مدہ میں کیا ہے؟ پیش والے حرف کے بعد اگر جزم والی واو آ جائے تو پیش کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ پیش اور واو مدہ کی آواز میں فرق کرنا ہے، واو مدہ کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے پیش کی بنسبت۔ جی یہاں پر بلیک کلر میں پیش کی آواز ہوگی اور ریڈ کلر میں واو مدہ آئے گا، تو ہم اس کی ذرا پریکٹس کریں گے، تو میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔
مو مو بو بو فو فو سو سو جو جو ہو ہو جی۔ اب یہاں پر واو مدہ اور الٹا پیش کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ شکل میں فرق ہے جی۔ ریڈ کلر میں واو مدہ ہے اور بلیک کلر میں الٹا پیش ہے۔ بو بو سو سو او او جزاک اللہ۔ الفاظ میں واو مدہ کی شناخت ہم نے کرنی ہے اس سرگرمی میں، اور زبر زیر پیش اور حرف مدہ کی آوازوں میں فرق کرنا ہے جی۔ وَكُلُوا یہاں پر واو کون سی ہے؟ واو مدہ ہے لام کے بعد۔ تمور واو مدہ ہے میم کے بعد۔ راغبون یہاں پر با کے بعد واو مدہ ہے۔ تحشرون یہاں پر را کے بعد واو مدہ ہے۔ وَكَانُوا یہاں پر کاف کے بعد الف مدہ ہے اور نون کے بعد واو مدہ ہے۔ قالوا یہاں پر قاف کے بعد الف مدہ ہے اور لام کے بعد واو مدہ ہے۔ کونو یہاں پر دونوں دفعہ کاف کے بعد اور نون کے بعد واو مدہ ہے۔ تجدو یہاں پر دال کے بعد واو مدہ ہے سوری۔ اسی طرح اس سرگرمی کی بھی پریکٹس ہم کریں گے یہاں پر شناخت کرتے ہوئے واو مدہ الف مدہ یا مدہ کی جی۔ اب پڑھتے ہیں مد۔ مد کیا ہوتی ہے؟ مد کی علامت کی پہچان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ہے، جس طرح یہ دائرے کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ مد کی علامت ہے کہ جس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کے لیے ہم اولین مظاہرہ بھی کریں گے۔ ابھی مد والے حرف کے آواز کو حروف مدہ کے مقابلے میں تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے جی۔ ہم پریکٹس کریں گے، آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے۔ ما امر لا اسألکم علی اخوتک لا اعبد ما اترف ما اصاب۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ سے زیادہ یہاں پر اس مد میں آواز کو ہم کھینچ رہے ہیں، اور اسی طرح اس کو آگے پڑھیں گے۔ جاء شاء ماء سواء بناء جزاء وجاءت الحاقة دابة نساءكم الآن ولا الضالين جزاک اللہ۔ اب آتے ہیں حروف مقطعات کی طرف۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں جی۔ میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ صاد قاف نون طاسین یاسین طه حامیم الف لام میم الف لام را طاسیم میم الف لام میم را الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد حامیم عین سین قاف جی۔ اب آتے ہیں واولین کی طرف۔ جزم والے واو سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ایسے واو کو واولین کہتے ہیں۔ زبر اور واولین کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ واولین کی آواز کو نرمی سے ہم نے پڑھنا ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں پر زبر اور واولین میں ہم فرق کر رہے ہوں گے جی۔ بلیک کلر میں زبر ہے اور ریڈ کلر میں واولین ہے جی۔ میرے بعد پریکٹس کیجئے۔ ما ماؤ با باؤ و واؤ فا فاؤ سا سو ذ ذو جی۔ سرگرمی میں الفاظ میں واولین کی شناخت ہم نے کرنی ہے،
واو مدہ اور واو لین کی آوازوں میں فرق کرنا ہے جی. فوق یہاں پر واو لین ہے. خوف خا کے بعد واو لین ہے. سوف ویوم فوقہم اوسط وعصوا قومہ. یہاں پر یا ساری جو ہے یہ کون سی یا آ رہی ہے؟ واو لین آ رہی ہے جی. اب یا لین کی طرف آتے ہیں جی. جزم والی یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس یا کو یا لین کہتے ہیں. یا مدہ اور یا لین کی آواز میں فرق کرنا ہے اور یا لین کی آواز کو نرمی سے ادا کرنا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا جی. یہاں پر ہم نے زبر اور یا لین میں فرق کرنا ہے. بلیک میں زبر ہے اور ریڈ میں یا لین ہے. مائی بائی و وائی فائی سی زئی جی. الفاظ میں یا لین کی شناخت کرنی ہے اور یا مدہ اور یا لین کی آوازوں میں فرق کرنا ہے اس سرگرمی میں. کیف ملکین مسلمین شعیب، یہاں پر جو یہ یا آ رہی ہے یہ یا لین آ رہی ہے. ضعفین کاملین، یہاں پر الف مدہ ہے کاف کے بعد اور اس کے بعد لام کے بعد یا لین ہے. رجلین الیکم الینا یتیمین حیث بغیر. اسی طرح یہ پریکٹس مکمل کریں گے جس میں ہم یا لین، واو لین، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کو یہاں پر ان کی شناخت کر رہے ہوں گے. حروف مدہ اور لین میں فرق کیجئے تو یہاں ذرا دیکھیں مدہ اور لین میں فرق کیا ہے جی. میرے بات پڑھیں گے پہلے مدہ اور پھر اس کے بعد لین کو پڑھیں گے. بلیک میں مدہ ہے اور ریڈ میں لین ہے. مو مو بو بو وو وو می مئی بی بئی وی وئی تی تئی دی دئی ٹری فوئی جی. جزاک اللہ. اعادہ کرتے ہیں سبق کا اختتام کے اوپر ہم اعادے کی طرف آتے ہیں. حروف مدہ کون کون سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے جی. حروف مدہ الف مدہ ہے، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کیا اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. یا مدہ کیا یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. اور واو مدہ کیا ہے واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. حروف لین کون کون سے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ واو اور یا ہے، اور واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے بھی زبر ہو، یعنی واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ حروف لین ہوں گے، واو لین اور یا لین. حروف مقطعات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کی مد اور باقی جو کنڈیشن ہے اس کو سامنے رکھ کے جی. آج کے سبق میں ہم نے الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ کو پڑھا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اس کے بعد حروف مقطعات کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے حروف لین کو پڑھا، اور اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے.